اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں دل کی گواہی کی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مدینے کے والی مروان بن حکیم نے غور سے پہلے اس عورت اروا کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پلٹیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مروان بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچ کہہ رہا ہے، مگر قانون کے تقاضے بھی پورے کرنے ضروری تھے۔ اس عورت کا نام اروا بنت اویسی تھا۔ اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کی زمین ظلم سے ہتھیا لی ہے۔ مروان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا فیصلہ کیسے کرے۔ ایک طرف حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بلند مقام کے اصحابی تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت ظلم سہے مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف اروا بنت اویسی تھی جس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ مروان بن حکیم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ آخر انہوں نے طویل خاموشی کے بعد پوچھا، یہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نظریں اٹھا کر والی مدینہ مروان بن حکیم کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں کہنے لگے، کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیا ہے؟ میں تو ایسا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص 1 انچ زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو ویسی 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ پھر میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر مروان نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر اس نے مدھم آواز میں کہا، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم قسم کھاتے ہو؟ یہ سن کر انہوں نے نظر اٹھا کر مروان حکیم کی طرف دیکھا، پھر بولے، میں قسم نہیں کھا سکتا۔ ہاں، اس زمین سے اپنا حق واپس لیتا ہوں۔ آپ جو چاہے فیصلہ کر لیں، اس زمین پر اب میرا کوئی حق نہیں ہے۔ مروان بن حکیم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس لمحہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں سے نکلا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو تو اسے آندھا کر دے اور اسے اس زمین میں موت دے اور مسلمانوں کو میری سچائی دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد اروا بنت اویسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ آندھی ہو گئی۔ آندھی ہونے کی وجہ سے ایک دن وہ اپنے گھر کے کنویں میں گر کر اپنی جان کھو بیٹھی۔ اس واقعے کے بعد مدینہ بھر میں ضرب المشال مشہور ہو گئی، خدا تجھے آندھا کرے جیسے اروا کو آندھا کیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی ظاہر ہوگی، حالانکہ لوگ پہلے بھی آپ کو سچا ہی سمجھتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔
انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اللہ ہی اسے سزا دے دیتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ ہمیں اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اس بیان میں کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل کے ساتھ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔